You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. دوستو میرا نام ہے ندیم اور آج میرے ساتھ ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے عبدالحنان صاحب، جو کہ بلیک بیلٹ ہیں. میں ان سے خاص طور پر ملنے کے لیے کیوں آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ جان جائیں گے. عبدالحنان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، میری آڈینس یقیناً یہ جاننی چاہ رہی ہوگی کہ کیا وجوہات ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ رشیا ماسکو جا رہے ہیں پاکستان کی نام کو روشن کرنے کے لیے، اور یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے، تو پلیز ذرا بتائیں مجھے. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا اور ہماری آواز کو دنیا کے سامنے رکھا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. دوسرا، آپ نے صحیح سنا ہے، کیونکہ میں دا ہیومینٹی ڈور فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ ہوں. سب سے پہلے میرے پاس آئے، انہوں نے میری آواز سنی، اس کے بعد شاید آپ نے سنا ہوگا اور یاد و دیکھا ہوگا، اس وجہ سے آپ بھی آئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. تو میں نے ویزا پروسیس کے لیے دیا ہوا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں میرا لیٹر آ جائے گا. اس کے لیے مجھے اماؤنٹ نیٹ ہے تقریباً 4 لاکھ، کیونکہ ابھی ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے پہلے تو بہت کم لگتے تھے، ابھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں. تو باقی میں خود اتنا، میرا بیک گراؤنڈ اتنا وہ نہیں ہے کہ میرا کوئی ایک چیز بتائیں، میں وہ بھی بتانا چاہوں گا بالکل ضرور. ابھی جو اس پروفیشنل کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ، میں نے سنا ہے کہ ایک مدرسہ بھی جو ہے نا پڑھاتے ہیں بچوں کو. جی میں تقریباً 2 سال سے 2.5 سال سے میں جامعہ رحمانیہ میں اپنی خدمات دے رہا ہوں اور بچوں کو وہاں بھی پڑھا رہا ہوں. تو تقریباً 2 سال ہو گئے. جی یہاں ابھی جو آپ جو کراٹے سیشن اس اسکول کے اندر ایک اسکول ہے، میں اپنے آڈینس کو بتاتا جاؤں گا، یہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک مطلب یہ بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے ایک تو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اور یہ جو بھی جتنے بچے پیچھے ہیں، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کوئی فائنینشین جو ہے نا آپ کو کوئی سپورٹ ہو اس طریقے سے بچوں کی طرف سے، کوئی فیس کوئی ان کے مطلب ماں باپ اس طرح کوئی دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے بہت زبردست سوال کیا. یہ میرے دل میں بات تھی، میں نے کہا آپ کو کہوں. بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں اس بچوں کے اوپر یہ خود بھی خرچہ کر رہا ہوں، اپنے جیب سے کر رہا ہوں. جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں ان کے لیے یونیفارم فری منگاتا ہوں، تو کبھی کبھار میں ان کے ساتھ اونچ نیچ بھی ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ کیونکہ وہ میں ان کے لیے یونیفارم منگاتا ہوں تو میں نے پیسے نہیں دیے ہوتے ان کو. تو پھر بچوں کو میں اکثر بولتا ہوں کہ کم سے کم اپنے یونیفارم آپ لیا کریں، لیکن جب وہ نہیں ہوتا ان کے پاس تو وہ بھی میں اپنے جیب سے دیتا ہوں. یہ بچے گواہ ہے آپ کے ساتھ. ایک چیز اور بتائیں، علاقائی سطح پر کسی ایم این اے نے، کسی ایم پی اے نے یا کسی ایسے شخصیت نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کی کوئی یقین دہانی کرائی؟ نہیں، ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں کرائی ہے. میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ نعیم صاحب کا، جنہوں نے اس جگہ میں میرے ساتھ بہت ہیلپ کیا، بہت مدد کیا. ابھی حافظ محمد نعیم صاحب نے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ کبھی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو انشاءاللہ میں آگے ہوں. باقی پیسوں کے کسی بندے نے آج تک نہ یقین دہانی کروائی ہے، نہ میں نے کسی کو بولا ہے، نہ کسی نے میرے ساتھ وہ کیے. ابھی دیکھتے کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ماسکو جو آپ رشیا جا رہے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اب آپ کو 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو فائنینشلی آپ جو ہے نا ایک تو پرابلم ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اپیل تو کریں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اگر میری قسمت وہاں لکھی ہوگی، میرا اگر دانہ پانی وہاں لکھا ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے، میرا ایک دوست تھا شاید نثار احمد، آپ نے سنا ہوگا اس کا نام، وہ میرا پریکٹس پارٹنر ہے. حالانکہ وہ میرے سے جونیئر بھی ہے، تقریباً میرے سے 4-5 سال جونیئر ہے، لیکن وہ گیا ماشاءاللہ، کیونکہ وہ اپنے ایک تو محنت اس نے کی ہے، وہ بہت محنتی لڑکا تھا. تو اس کے بعد میں خود اسی کی کلب سے ہوں، اسی کا پارٹنر ہوں. تو انشاءاللہ اس نے اس طرح انٹرویو دے کر کے عوام نے مدد کیا، لوگوں نے دعا کی ہے، وہ گیا پاکستان کا نام روشن کیا. تو انشاءاللہ مجھے بھی اپنے عوام سے اور لوگوں سے امید ہے کہ جس طرح اس کی مدد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے بغیر، تو اللہ تعالیٰ اس طرح میرا بھی مدد. آپ کے استاد کون ہیں؟ مطلب یہ جو ہیں بتائیں مجھے ذرا. میرا جو تقریباً مکس میں یہ ایک ایجوکیشن کا جو استاد ہے میرا محمد علی استاد ہے. تقریباً 9 سال میں نے ان کے ساتھ ٹریننگ کی. اس کے بعد میں شیان ہدایت اللہ کے ساتھ ان کے کلب میں گیا.
تو بلیک بیلٹ میں وہاں سے بنا، بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان مجھے وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوا. اور اس کے بعد میرا کک باکسنگ کے جو استاد ہے، اقرار استاد ہے، جو میں نے اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد جو میں نے MMA اسٹارٹ کی، میں نے ایئرپورٹ سے استاد عبدالوہاب درانی صاحب سے، جو ایئرپورٹ میں اس کی اکیڈمی ہے، تو میں نے وہاں سے MMA گیم اسٹارٹ کیا. پھر ابھی مارچ میں نے ایک ایونٹ کھیلا آل پاکستان میں، جس میں الحمدللہ میں بلدیہ کا پہلا پلیئر ہوں جنہوں نے مکس مارشل آرٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. تو یہ میرے بچوں کی دعا ہے اور میرے والدین کی دعا ہے. ایک چیز اور بتائیں کہ ابھی ظاہر سی بات ہے، اللہ کرے میری بھی یہی دعا ہے، اگر میری آڈینس یا کوئی بھی ہمارے علاقے کے ایسے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا. کافی ایسی شخصیات ہیں اور ہمارے علاقے میں بلدیہ ٹاؤن کے اندر بے جا جو ہے نا ٹیلنٹ، مطلب پتھر اٹھائیں تو ایک ٹیلنٹ، مطلب لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا ان کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے. تو حکومتی سطح پر اگر آپ کسی سے اپیل کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیں گے؟ بس میرا سب سے یہی گزارش ہے، کیونکہ میں نے 10 سال یہ خواب اپنے دل میں سجا کے رکھا ہے کہ میں ایک دن پاکستان کے فلیگ پرچم پہنوں اور وہاں پہ جا کے پرچم جھنڈا لہراؤں. اور دوسری بات ہے کہ میں 2-3 بار انٹرنیشنل فائٹ سے رہ گیا ہوں سپورٹ کی وجہ سے، اور یہ میرے لیے تقریباً یہ تیسرا چوتھا جو مجھے موقع مل رہا ہے. تو انشاءاللہ اس بار مجھے امید ہے کہ میں ضرور جاؤں گا، اور اگر نہیں گیا تو یہ اللہ کو منظور ہو. ابھی پاکستان کی سطح پر کوئی مقابلہ، کوئی اس طرح کی چیمپئن شپ پاکستانی میں تو ابھی فی الحال تو رشیا کے جو وہ چل رہی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے استاد ہیں، جو بڑے مقابلے ہیں، وہ اسی چیز میں مصروف ہے. باہر انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہے کہ جلد سے جلد آذربائیجان کی یا کوئی ترکی کی یا کوئی اس کی جو ہے نا جلدی کوئی باہر کی ایونٹ ہو جائے. اس کے بعد وہاں سے فری ہو کر کے انشاءاللہ پاکستان میں بھی لاہور میں بہت زبردست ایونٹ ہونے والا ہے MMA کا. اور جہاں تک میں نے سنا ہے اور بھی ایسے ایونٹ ہے جو کراچی کی سطح پہ ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ لاہور میں بہت زبردست ایونٹ ہونے والا ہے. ایک چیز بتائیں، یعنی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جس جگہ پر آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، کوئی ایکوپمنٹس بھی نہیں ہے، کوئی خاص اس طرح کی ٹریننگ کے لیے جس طرح ہوتی ہیں چیزیں انٹرنیشنل میں ہم دیکھتے ہیں. جو کراٹے اگر کوئی اس طرح کی UN ایکسپورٹس اگر کر رہے ہیں تو ان کو کافی سپورٹ ہوتی ہے، تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو سر بالکل میرے دل کی بات آپ نے کہی ہے، میں بس بتانے ہو رہا تھا لیکن آپ نے سوال میں کر دیا، شکر ہے مجھے یاد دلا دیا. یقین کرو یہاں کبھی کبھار لڑکے جب ٹریننگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، واللہ میں اپنا ناخن تو کچھ دن پہلے کٹا کہ میں کک مار رہا تھا پنچنگ بیگ کو، میرے نیچے سے فرش ٹوٹا ہوا تھا، میرا پورا گوشت اتر گیا. اور وہ یہ سیمٹ میں اپنے پیسوں سے لگا رہا ہوں، یہ کلر میں اپنے یہاں پیسوں سے اپنی جیب سے کر رہا ہوں. یہاں کوئی مجھے کسی چیز کی سہولت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچوں سے فیس لیتا نہیں ہوں. اگر میں بچوں سے فیس لیتا تو اسی پیسوں سے میں اپنے بچوں کے لیے ٹارگٹ وغیرہ لیتا. تھوڑا بہت جو میں نے اکٹھا کیا ہے وہ کسی کے یار دوست کے گھر میں اگر پڑا رہا ہے، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ میرے پاس ویسے فضول میں پڑا رہے، آپ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرو، میرے پاس یہ پنچنگ بیگ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو سب اپنے یار دوست نے جو میرے ساتھ اکیڈمی میں کھیلتے تھے انہوں نے چھوڑ دی ہے، انہوں نے مجھے ساری چیزیں مجھے دی ہے کہ یہ لے لو، کہ آپ ہماری طرف سے لے لو. واللہ میں ہمارے ساتھ تو اس طرح باقی نہ کسی نے ہیلپ کی ہے نہ کسی نے مدد کی ہے. اور گھر کی طرف سے کوئی سپورٹ؟ گھر کی طرف سے تو میرے گھر میں تو اتنا کوئی خاص ہے نہیں سوائے میرے والد کے، اور میرے ایک بڑا بھائی ہے وہ جم ٹرینر ہے، اور وہ بیچارہ بھی دوسرے کے جم میں استاد ہے، وہاں پہ ٹرینر ہے، تو اس کا بھی اتنا وہ نہیں ہے. اور میرا والد ہے وہ ایک مسجد کا امام ہے، تو باقی اتنا پیچھے سے وہ نہیں ہے کہ سب سپورٹ نہیں ہے. ہاں تو اس وجہ سے اگر وہاں سے ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا آواز کسی نے کوئی سنتا بھی نہیں. یہی بات ہے. دیکھیں ساری باتیں کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی اگر سپانسر، کوئی اگر جو ہے نا ان کی اگر ہیلپ کرنا چاہے تو عبدالحنان صاحب کے اندر جذبہ، جنون، پاکستان کا جو نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اس طرح کے اور بہت سارے اس طرح ستارے گور و نیاب جو ہے نا ہمارے ارد گرد پڑے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. پیچھے جو ہے نا ان کے دیکھ لیں بڑی محنت اور لگن سے جو یہ کام کر رہے ہیں. عبدالحنان صاحب آپ کی باتیں سن کر جو ہے نا بہت خوشی بھی ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، میری یہ دعا ہے. اور پھر یہی ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.
बड़ा मशकूर हूँ आपके। तो इस वजह से कि स्टार्टिंग में जो बंदा हेल्प करता है ना, तभी इंसान को खुशी होती है, तभी इंसान की आवाज़ ऊपर जाती है। बाद में जब बंदा, अगर मैं अल्लाह करे कि मैं रशिया से वापस आऊँ, गोल्ड मेडल लाऊँ या सिल्वर मेडल लाऊँ, जो भी लाऊँ, लेकिन बाद में बहुत लोग कांटेक्ट करेंगे, रब्ता करेंगे, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने स्टार्टिंग, मुझे टाइम दीजिएगा इंशाल्लाह, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने अभी सपोर्ट किया, वल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे वही बंदा अच्छा लगता है जो आप कमज़ोर हो, आप गिरे होते हो, आपको हाथ देते हैं, वही मेन बंदा होता है आपके लिए। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अल्लाह मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी आवाज़ को जो है ना लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, और जो मेरे देखने वाले, मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी की आवाज़ को रोकना नहीं है। आपके शेयर के बटन से जो है ना आपके मोबाइल पर किसी किस्म का ज़ोर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि किसी की आवाज़ किसी तक चली जाएगी और कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप इनको मिल जाएगी, और इंशाल्लाह जो है ना इनका ये मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बस ये सोचिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान भाई। मैं आपको आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे उस्ताद अगर ये वीडियो देखेंगे, या मेरे स्टूडेंट देखेंगे, या मेरे जो प्रैक्टिस पार्टनर वीडियो देखेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हम आपकी वीडियो पे रिस्पांस देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बाकी कुछ नहीं, हम जाए या ना जाए, लेकिन आपके कमेंट्स से, आपके शेयर से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलते हैं। हमें अच्छा लगता है कि जिस तरह निसार की पहली वीडियो वायरल हो गई है, उन्होंने, लोगों ने देखा।